إن الحمد وعلیکم لله السلام. نحمده ونستعينه ونستغفره وعلیکم السلام. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب نواقض الاسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، نواقض اسلام میں سے چوتھا ناقض، جس کی تشریح ہم گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے کر رہے تھے، کہ جو آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ کامل اور مکمل ہے، یا وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کسی دوسرے کا فیصلہ ہے، جیسا کہ وہ کہے کہ طاغوت کا فیصلہ یا اللہ کی اتاری گئی یا اللہ کی جانب سے نازل کی گئی شریعت کے مخالف کیے جانے والے فیصلوں کو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے اوپر ترجیح دے، تو ایسا آدمی کافر ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی اور ہم لوگوں کی بات آ کر کے رکی تھی کہ وہ آیتیں قرآن مجید میں جو اللہ رب العالمین نے کفار کے متعلق نازل کی ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو مومنوں کے اوپر فٹ کیا اور کفر کی دلیل اس سے وہ لوگ لیتے ہیں، تو ان آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان آیتوں میں سے پہلی آیت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قول وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ المراد به کفر دون کفر، یہاں پہ کفر سے مراد کفر اکبر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ من جاہد ما انزل اللہ فقد کفر، اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور ومن اقر به، جو اس کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس سے فیصلہ نہیں کرواتا ہے، تو وہ آدمی ظالم ہے، فاسق ہے، کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے عطا ابن یسار اور دیگر تابعین سے یہ روایت کی ہے کہ یہاں پہ آیت کریمہ میں کفر سے مراد کفر دون کفرن، یعنی کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے۔ ظلم سے مراد ظلم دون ظلم، ظلم یا شرک اصغر مراد ہے، شرک اکبر مراد نہیں ہے۔ اور فسق سے مراد فسق اکبر مراد نہیں ہے بلکہ فسق اصغر مراد ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، یہ تین آیتیں ہیں۔ تو اس میں خوارج کے لیے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، خوارج کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس میں وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ دوسروں کی شریعت کو بہتر سمجھتا ہو، جائز سمجھتا ہو، وہ یہ کہتا ہو کہ دوسروں کی شریعت سے فیصلہ کرنا بھی جائز ہے، ایسا کہتا ہو، تو وہ آدمی کفر کے اس دائرے میں آئے گا۔ لیکن کوئی آدمی فیصلہ کو جائز تو نہیں سمجھتا ہے، یا یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن وہ سستی میں اور کسی چیز میں کرتا ہے، تو کبیرہ گناہ تو ہے، لیکن یہ وہ گناہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا سکے یا جس سے وہ آدمی کافر ہو سکے۔ مقدمے میں ہم نے تفصیلی گفتگو اس معاملے کے اوپر کیا ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات ابھی یہاں اتنی واضح طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ پلٹ کر کے مقدمے کی طرف جائیں، اور جہاں پہ کتاب کی ابتدائی دروس جو ہوئے ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ آپ کو خوب اچھی طرح سے
انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس مسئلے میں علماء دو نقطے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ اس نقطے کو سمجھ گئے تو یہ چیز آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، لہذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو ذرا غور سے آپ سنیے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بعض علماء اس کو کہتے ہیں مسئلۃ التشریع، شریعت سازی کا مسئلہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی شریعت سازی نہیں کر سکتا۔ تو ایک مسئلہ یہ سمجھیے جس کو علماء کہتے ہیں یا اپنی کتابوں میں اس نام سے یاد کرتے ہیں، مسئلۃ التشریع، ہاں شریعت سے ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہے مسئلۃ الحکم والتحاکم، فیصلہ کرنا یا فیصلہ کروانا۔ تحاکم کا تعلق فیصلہ کروانے سے ہے اور حکم کا تعلق فیصلہ کرنے سے ہے، فیصلہ کرنے سے ہے۔ پہلا مسئلہ سمجھیے جس کو مسئلہ تشریع کہتے ہیں۔ تشریع کی تین قسمیں ہیں، تشریع کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا قسم کہ بندہ کوئی ایسے قانون کو جاری کرے شریعت میں یا بنائے، شریعت اس سے خاموش ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس قانون کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ غور سے سمجھیے گا ایک ایک پوائنٹ کو۔ کوئی بندہ کوئی نئی چیز پیدا کرے شریعت میں کہیں کچھ نہیں ہے، کرو یہ یا نہ کرو یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق ہے عبادت سے، اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ اب اگر کوئی بندہ وہ یہ کرتا ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر بدعت ایجاد کرنا ہوا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی میلاد النبی مناتا ہے، ایک مثال دیتا ہوں، اب اگر اس سے آپ کہیے کہ بھائی یہ کیوں مناتے ہو، یہ نہ مناؤ، تو وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ نہ منانے کی دلیل لا کر کے دو، کوئی ایسی حدیث یا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت لا کر کے دو جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے یا یہ جائز نہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیے گا؟ کہیے گا کہ عبادت کے اندر اصل یہ ہے کہ حرمت ہے، کوئی بھی عبادت حرام ہے الا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے کرنے کی دلیل نازل کر دے، اس کے کرنے کی دلیل نازل کر دے۔ لہذا شریعت اگر کسی مسئلے میں خاموش ہے اور اس کا تعلق عبادت سے ہے تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ کام نہیں کرنا ہے، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ انتقال بھی کرتے تھے اور 3 دن ان کے اوپر گزرتا بھی تھا۔ کیا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ 3 دن کے بعد میت کے نام پہ قرآن پڑھ کر کے اس کے نام سے بخشا گیا ہو؟ بتائیے، شریعت خاموش ہے۔ اب کوئی کہے کہ آپ لوگ قرآن خوانی سے منع کرتے ہیں، تو ذرا قرآن خوانی کے منع کرنے کی دلیل دیجئے، تو شریعت میں یہ لفظ نہیں ملے گی۔ آپ کیا کہیے گا؟ کہیے گا کہ اصل عبادت کے اندر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حرام ہے، اب اس کے کرنے کی، آپ اگر کر رہے ہیں تو کرنے کی دلیل مجھے دیجئے۔ آپ بتائیے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن خوانی کرنا ہے؟ کیا صحابہ نے کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اور اگر نہیں کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو چاہے وہ کام آپ کتنا ہی اچھا سمجھ کے کیوں نہ کریں، وہ بدعت ہے اگر اس کا تعلق عبادت سے ہے تو۔ اب آپ مولد نبوی لے لیجئے، اس میں عید میلاد النبی کو لے لیجئے، یا اور جو دیگر تیجا ہے، چہلم ہے، فاتحہ ہے، قرآن خوانی ہے، فلاں کا کنڈا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ صحابہ کے محبت کے نام پر، اہل بیت کے محبت کے نام پر، اولیاء کے محبت کے نام پر دو دھما چوکڑی مچائی جاتی ہے، ان سب کا حکم اسی سے آئے گا، اور ایسا کرنے والا آدمی بدعتی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے والا آدمی وہ کیا ہے؟ مبتدع ہے، بدعتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے اس قول اور اس وعید میں وہ داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اپنے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں، وہ شریعت بناتے ہیں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر اس چیز کے اندر دنیا اور آخرت میں ہماری خیر اور بھلائی ہوتی
تو اللہ تعالیٰ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ چیز ہم کو بتلا دیتا. قرآن مجید میں وہ آیت نازل ہو جاتی کہ اپنے مردوں کے اوپر فاتحہ پڑھو، اپنے مردوں کے اوپر فلاں کرو، اپنے مردوں کے اوپر قرآن خوانی کرواؤ، آیت نازل ہو جاتی. اللہ اور اس کے رسول اگر اس سے خاموش ہیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا، اسی سے ایک اور بات سمجھیے. یہاں پہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے ابھی ان دنوں رمضان المبارک میں ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی ہے نماز اور تراویح کی، اور 3 دن پڑھنے کے بعد یعنی جماعت کے ساتھ، اور 3 دن پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع کر رہے ہیں کامل اور مکمل، تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ 3 دن پڑھیں نماز اور اس کے بعد چھوڑ دیں. تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیا کریں. تو کیا کہیے گا اس کو؟ اس کا جواب یہ دیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے کہا صحابہ کرام جب انتظار کرتے رہے مسجد میں، آپ نہ نکلے اپنے حجرے سے، اور صبح جب ہوئی تو صحابہ کرام نے خبر دی کہ ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حالت میرے اوپر مخفی نہیں تھی، تمہاری حاضری کو محسوس کر رہا تھا، میں جان رہا تھا کہ تم مسجد نبی میں موجود ہو. جان بوجھ کر کے قصدن میں نہ نکلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے حرص کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین یہ عبادت تمہارے اوپر فرض نہ کر دے اور تم اس کی طاقت نہ رکھو گے. اب جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، جبرائیل کے آنا بند ہو گیا، شریعت مکمل کر دی گئی، تو اب اس میں اضافے کا گنجائش نہیں ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خوف سے اس عبادت کو آپ نے چھوڑا تھا وہ خوف جاتا رہا. لہذا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک امام کے پیچھے جمع کر کے تراویح کی نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہاں کوئی بدعت نہیں ہے. وہ کام جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، جس ڈر سے چھوڑا تھا وہ ڈر ختم ہو گیا، تو کام اپنی اصلی حالت کے اوپر لوٹ گیا. یہاں اس کام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جس کو نبی نے کبھی نہیں کیا ہے، کبھی نہیں کیا، اور نبی کی زندگی میں وہ چیز آئی ہے. مثال کے طور پر عید میلاد النبی منانا، جب سے آپ نبی بنے 23 مرتبہ آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، چاہے 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہوں یا 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہوں، جبکہ 9 ربیع الاول ہی زیادہ درست اور صحیح ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ربیع الاول کو کوئی ایکسٹرا الگ سے کوئی عبادت کی ہے کیا، یا اس کو سیلیبریٹ کیا ہے کیا، یا صحابہ کرام کو لے کر کے کوئی مجلس یا محفل کوئی منعقد کی ہے کیا؟ ہم یہ دیکھیں گے. تو آپ کہیے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ کون سی چیز مانے تھی؟ اگر اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو کیا مانے تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ تمہارے اوپر واجب نہ ہو جائے، جیسے تراویح کے لیے کہا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. بلکہ ڈیٹ کے اندر اختلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس نبی کے خلوت اور جلوت کو صحابہ نے نقل کیا ہے، وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بند دروازے کے اندر ہوا کرتی تھیں ازواج مطہرات سے، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو تک نقل کر دیا. پھر اس میں اختلاف کیوں ہے 9 یا 12؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اہتمام کی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ کس دن پیدا ہوئے، اس وجہ سے صحابہ نے اس کو چھوڑا. اسی طریقے سے 27 رجب کو لوگ شب معراج مناتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. مہینہ تو چھوڑ دیجئے، آپ سال میں اختلاف ہے، سال چھوڑیے مہینے میں اختلاف ہے، مہینہ چھوڑیے ڈیٹ میں اختلاف ہے، کب ہوا، کس ہجری میں ہوا، کب واقع ہوا، اس میں اختلاف. یہ اختلاف کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ نے اس کو اہمیت کے لائق ہی نہیں سمجھا. لائق صحابہ اللہ علیہ تو وہ چیزیں ہم سے متواتر طور نقل ہو کر کے آتی، ہم تک پہنچتی، صحابہ کرام اس کو بیان کرتے ہمارے سامنے. لیکن ایسا نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ کام نہ ہو، شریعت چاہتی ہے کہ یہ کام نہ ہو. قاعدہ یہ ہے کہ جتنے عبادت کے اندر توقیف ہے، توقیف، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے ہم کو ٹھہرنا پڑے گا، ہم رکیں گے یہاں تک کہ اس کے کرنے کی دلیل آ جائے. اب اگر شریعت کسی عبادت کے حکم دینے سے رکی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں، اس میٹر کو چھیڑا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ کام منع ہے، اس کام کو نہیں کرو، وہ یہ چاہتی ہے.
اب اگر کوئی آدمی کوئی شریعت نئے سرے سے ایجاد کرتا ہے یا شریعت کے اندر کچھ چیزیں اضافہ کرتا ہے، یعنی اس کے اصل میں اضافہ کرتا ہے یا اس کے وصف میں اضافہ کرتا ہے، کچھ چیزیں بڑھا دیتا ہے، کچھ چیزیں گھٹا دیتا ہے، جس سے شریعت خاموش ہے، تو گویا کہ اس نے ایسا شریعت سازی کی روح سے کیا، اور اس کا ایسا بدعت ہے، اس کا ایسا کرنا بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو بدعت ایجاد کرنے، بدعت کے اوپر عمل کرنے اور بدعت کے اوپر چلنے سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، آمین۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری قسم، یعنی مسئلۃ التشریع میں دوسری قسم، بندہ کوئی ایسا قانون بنائے، کوئی ایسا قانون بنائے اور قانون کو نافذ کرے جس قانون کے بنانے سے شریعت خاموش ہے، شریعت میں کچھ بھی اس کے تعلق سے ارشاد موجود نہیں ہے، کوئی حکم موجود نہیں ہے، اور وہ معاملہ جو ہے نا عادات سے ہیں یا معاملات سے ہیں، ان کا تعلق عادت اور معاملات سے ان کا تعلق ہے، عبادت سے نہیں، عبادت کے تعلق سے بات ہو چکی، عادت اور معاملات سے اس کا تعلق ہے۔ تو اب اگر بندہ اس میں کوئی قانون بناتا ہے تاکہ دنیاوی معاملے اس کے منضبط رہیں اور وہ ایک مرتبط انداز سے وہ کسی کام کو انجام دے سکے، تو ایسا کرنا مباح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں مطلوب ہیں، اگر وہ عوام الناس کی مصلحت اس کے اندر ہو تو یہ مطلوب ہے۔ مثال کے طور پہ بادشاہ اگر بازار کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت متعین کر دے کہ بازار اس وقت کھلے گا، بازار اس وقت بند ہوگا، دکانیں اس وقت کھلیں گی، دکانیں اس وقت بند ہوں گی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ دکان کھلنے کا ٹائمنگ شریعت میں ہے، کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ تجارت اس وقت ہوگی اس وقت نہیں ہوگی؟ کہاں ہے؟ شریعت نے نماز کے وقت میں منع کیا ہے، جمعہ کی نماز کے وقت دکان کھولنے سے اور بازار کرنے سے منع کیا ہے، لہذا اس کے علاوہ کہیں اور ہے تو نہیں۔ ہم اپنے معاملے کو منضبط کرنے کے لیے، چونکہ یہ معاملات ہے اور معاملات میں عبادت کا الٹا ہوتا ہے، معاملات میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت کی دلیل مل جائے، اس کی حرمت کی دلیل مل جائے۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ٹرافک کے قانون ہے، ٹرافک جس کو آپ کہتے ہیں، اشارے وغیرہ یا وہ بتیاں، ہری اور لال بتیاں جو سڑکوں کے اوپر لگائی جاتی ہیں تاکہ گاڑیاں تنظیم سے ڈرائیور چلائیں اور لوگ ایکسیڈنٹ اور حادثات سے محفوظ رہیں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ لائٹوں کا کہاں وجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا، اب ہم جیسا چاہیں گے ویسا چلیں گے، تو آپ کیا کہیے گا کہ نہیں تم یہ مخالفت مت کرو، تمہاری حفاظت کے لیے ولی امر نے، بادشاہ نے یہ قانون نافذ کیا ہے اور یہ قانون شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم کو بائیں سے جانا ہے اور آنے والے کو دائیں سے آنا ہے، یہ شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی اس کا تعلق عادت سے ہے، یہ عبادت سے نہیں ہے، اس میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، تو اس کو اسی سے فٹ کیا۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مائک نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ لوگوں نے کیوں لگا لیا؟ مسجدیں اتنی پختہ نہیں تھی، آپ نے اس کو کیوں لگا لیا؟ چشمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنا ہے، آپ لوگ کیوں پہنتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، تو ان کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ان کا تعلق عادت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، عادت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، اور اس میں توسعہ ہے، آدمی اس میں کر سکتا ہے جو تضییق اور معاملے کی تنگی عبادت کے باب میں ہے، وہ عادت کے باب میں نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے اس تیسری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، تیسرے نقطے کی طرف۔ وہ تیسرا نقطہ کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسا قانون مرتب کرے یا ایسی چیزیں نافذ کرے اپنے معاشرے میں جو شریعت کے مخالف ہو، شریعت کے مخالف، اللہ کے قانون کے مخالف۔ مثال کے طور پہ کچھ قانون بنا دے جو اللہ تعالیٰ کے واضح شریعت کے مخالف ہو۔ مثال کے طور پہ یہ کہے کہ دیکھو کوئی آدمی اگر شراب خرید کے لے جائے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے پیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کے قانون کی مخالفت کی۔ شراب چاہے گھر میں پیے،
چاہے ہوائی جہاز میں پیے، چاہے ہوٹل میں بیٹھ کے پیے، جہاں پیے وہ حرام ہی حرام ہے۔ اسی طرح سے یہ کہے کہ دیکھو شراب پیو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے والعیاذ باللہ، لیکن گاڑی چلانے وقت نہیں پینا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت اگر پکڑے گئے تو تم مجرم ہوگے، شراب پی کر کے اگر گاڑی چلا رہے ہو۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر اس طرح کا قانون ہے تو یہ غلط ہے، اللہ کی شریعت کسی بھی وقت نہیں پینا ہے اس کو۔ یا یہ کہے کہ ہر جگہ ہر ہوٹل میں شراب نہیں بکے گی، ہم جس کو لائسنس دیں گے وہاں جا کر کے وہ بیچ سکتا ہے، یہ کرتا ہے، تو یہ شریعت کی مخالفت ہے، شریعت کی مخالفت ہے۔ اور یہ نظام یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مخالف مانی جائے گی، اس کو مخالف مانا جائے گا۔ اختلاف اسی میں ہے، اختلاف اسی میں ہے، اور اس اختلاف کے 2 درجے علماء نے متعین کیے ہیں، دونوں درجوں کو غور سے سمجھیے۔ آدمی اللہ رب العالمین کی شریعت کو اپنے اختیار سے بدل دے، اپنے اختیار سے بدل دے۔ کوئی آئے اور یہ کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت نافذ تو کی ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ مناسب نہیں لگتی ہے ہمیں، ہاں حالات جیسے چل رہے ہیں وہ حالات کے حساب سے ہم کو اپنے قانون کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے، لہذا کچھ چیزیں چھوٹ دینی چاہیے، جیسا کہ خلافت عثمانیہ کے اس بادشاہ نے کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے نظام کو تبدیل کر کے، اور اسی کے ہاتھ پہ وہ حکومت کا سقوط بھی ہوا، حکومت بھی ٹوٹ گئی اس کی، ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا، علمانی قانونوں کو، انگریز قانون کو، قانون وضعیہ کو رب العالمین کے قوانین کے اوپر فوقیت دی، اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی، ہے نا۔ اسی لیے یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ اس کو کافر کہتے ہیں۔ بہرحال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس مسئلے میں کہ ایسا آدمی جو قانون بناتا ہے مطلق طور پہ جو شریعت کے مخالف ہے، اس کو آپ سیدھے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کافر ہے۔ مسئلے کو سمجھیے غور سے، ہاں اس سے تفصیل طلب کی جائے گی، کیا تم یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ یہ جو قانون تم نے بنایا ہے کیا یہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے بہتر ہے، یا نبی اللہ رب العالمین کی شریعت کے مثل ہے، اس کے برابر ہے، یا تم یہ کہتے ہو کہ اس پہ عمل کرنا جائز ہے نا۔ اب اگر وہ یہ اعتقاد رکھے کہ نہیں اللہ کی ہی شریعت بہتر ہے اور واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسی کے اوپر عمل کریں، باوجود اس کے اس کی مجبوری ہے، اس نے کچھ چیزیں اس میں تبدیل کی، تو ایسا آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، اس بات کو سمجھیے گا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آئیے دوسرا درجہ اس کا کیا ہے، پہلے درجے کے تعلق سے گفتگو ہوئی، دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ دیکھے کہ کہیں پہ کوئی قانون ہے چل رہا ہے، کہیں پہ کوئی قانون چل رہا ہے اور اس قانون کے مطابق لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا قانون نہیں ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب جا کر کے وہ وہاں اس سے فیصلہ طلب کر رہا ہے، وہاں جا کر کے اپنے مقدمے کو اور اپنے کیس کو رکھ رہا ہے، پھر ہم یہی کہیں گے کہ تفصیل یہ ہے کہ میاں کیا تم اللہ رب العالمین کے قانون کو کمتر سمجھ رہے ہو کیا، یا دنیاوی قانون کو اللہ کے قانون کے برابر سمجھ رہے ہو، یا یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ کا قانون فرسودہ ہو چکا ہے والعیاذ باللہ، پرانا ہو چکا ہے، اب اس کے جدید ایڈیشن کی ضرورت ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ جو قانون ان کے بنائے ہوئے ہیں نا یہ لیٹسٹ ہے، اس کے مطابق ہم کو فیصلہ کروانا چاہیے، تو ایسا کرنے والا آدمی کافر ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میاں اللہ کے قانون کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، رب العالمین کا قانون سب سے بہتر ہے، ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ ہم اسی سے فیصلہ کریں، سب کے اوپر، لیکن اس کے باوجود وہ بھول کر کے یا اس کے باوجود جان بوجھ کر کے ہی صحیح یہ عقیدہ رکھ کر کے اس میں جاتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب تو کرتا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جب اتنی باتیں آپ لوگ جان چکے، سمجھ گئے، یہ تو تشریح سے متعلق باتیں تھیں، اب آئیے حکم سے متعلق باتیں، یعنی فیصلہ کرنا یا کروانا۔ حکم اور تحاکم میں فرق کیا ہے میں آپ کو بتا دیا، حکم اس کا تعلق حاکم سے ہے، بادشاہ سے ہے، اور تحاکم اس کا تعلق رعایا سے ہے، لوگوں سے ہے، جو فیصلہ طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں،
اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شریعت سے فیصلہ کرنا، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ دینا اور فیصلہ قبول کرنا، یہ فرض ہے انسانوں کے اوپر، اور توحید کے لوازم میں سے، توحید کے شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ ہمارے لیے منتخب کر دیا ہے، اس راستے کے اوپر ہم چلیں اور اس سے پورے طور پہ مطمئن اور راضی ہوں کہ یہی راستہ ہمارے لیے بہتر تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے لیے اچھا اور بہتر نہیں تھا۔ تو یہ چیز تو بالکل درست ہے اور یہی مطلوب ہے ایک بندہ مومن سے۔ لیکن دوسری قسم اس کی ہے کہ کوئی بندہ انسانی بنائے گئے قانون سے فیصلہ کرواتا ہے جو اللہ کے قانون کے مخالف نہیں ہے، اللہ کے قانون کے مخالف نہیں ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ اور کبھی کبھی یہ چیزیں مطلوب بھی ہے، مستحب بھی ہوتی ہیں، جیسے ٹریفک کے قانون اور نظام، اور اسی طرح سے ایکسیڈنٹ وغیرہ کے قانون جو ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی، اس کے اندر داخل ہوں گی۔ یعنی کسی نے اگر سگنل کراس کر دیا یا توڑ دیا تو اب اس کے اوپر جرمانہ۔ اب کوئی کہے گا یہ جرمانہ اللہ نے ہم پر کہاں نافذ کیا ہے، شریعت نے ہمارے اوپر کہاں نافذ کیا ہے؟ بھائی آپ کے چلنے کے لیے بادشاہ نے آپ کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قانون بنایا کہ اگر آپ 2 ویلر چلا رہے ہیں تو آپ کو ہیلمٹ پہننا ہے، اگر آپ نہیں پہن رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ اب اس میں شریعت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بادشاہ کو یا جو آپ کا ذمہ دار ہے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ رعایا کی مصلحت پر کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر بادشاہ یہ کہے کہ یہ حرام کام کو حلال کرنے میں میری رعایا کی مصلحت ہے تو کیا وہ چیز ہوگی؟ نہیں، اللہ کی شریعت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کوئی قانون اگر بنانا چاہتے ہیں تو بنا دیں، اب کہہ دیں کہ کوئی بھی آدمی رات کو 10 بجے کے بعد باہر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا کہ لوگ ڈکیتی اور کچھ واقعات بڑھ گئے کوفہ میں، تو انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے کہ رات کے فلاں کے اتنے بجے رات کے بعد کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ دن بھی اللہ کی ہے، رات بھی اللہ کی ہے، آپ نکلنے سے ہم کو منع کرتے ہیں، تو مصلحت ہے آپ نہ نکلیے، ہم ڈکیتوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو فتنہ اور فساد کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے تو ان میں بادشاہ جو ہے یا نظام چلانے والا جو ہے اس کو اختیار ہے اگر وہ اللہ کی شریعت کی مخالفت نہ کرتی ہو تو۔ اب تیسری چیز، کوئی آدمی فیصلہ دے یا فیصلہ کروائے اس قانون کے ذریعے سے جو قانون اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت کرتی ہو، شریعت کی مخالفت کرتی ہو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پھر اسی پوائنٹ کو دہرانا پڑے گا جو ہم نے وہاں دہرایا۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کا قانون فرسودہ ہے، اس سے ہم فیصلہ نہیں لیں گے، اس میں خواتین کو 1 گنا ملتا ہے، مردوں کو 2 گنا ملتا ہے، یہ ہمارے لیے نا انصافی ہے، ہم بھی اس کے برابر لیں گے۔ ظاہر ہے وہ جس ماں کا بیٹا ہے اور جو جس باپ کا بیٹا ہے، ہم بھی تو اسی ماں اور باپ کے بیٹی ہیں، ہم کو کیوں آدھا ملے گا، اس کو کیوں پورا ملے گا؟ اللہ کا یہ فیصلہ والعیاذ باللہ غلط ہے، ہم کورٹ سے فیصلہ لیں گے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو ہم کہیں گے پھر آپ کا حکم وہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ لیکن کسی کی مجبوری ہے، کچھ معاملات ہیں اس کے ساتھ، وہ کہہ رہا نہیں اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے سب کے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو مانیں، لیکن باوجود اس کے وہ سستی میں کاہلی میں جا رہا ہے تو وہ آدمی کافر نہیں ہوگا اور مخرج من الملہ نہیں ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لہذا اس مسئلے کو خوب غور سے سمجھیے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی مضطر ہے، مثال کے طور پہ پریشان ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ایک مثال لیجئے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کافر تاجر سے پارٹنرشپ میں تجارت کر رہا ہے، جائز ہے ایسا کرنا، کر رہا ہے وہ، اور بلاد کفار میں کر رہا ہے، ایسی جگہ پہ کر رہا ہے جہاں وہ کافر رہتا ہے اور وہاں ان کی حکومت ہے۔ اب وہ جو کافر تاجر ہے اس نے اس کے حق کا انکار کر دیا۔ اب یہ مسلمان اپنا حق
اسی صورت میں پائے گا جب اس کے بلد میں، اس کے گاؤں میں، اس کے شہر کے عدالت میں وہ کیس کرے. ہاں، تب اب وہ کیسا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے حق کو لینے کے لیے وہاں پہ کورٹ میں فیصلہ کرے گا، دائر کرے گا، پیٹیشن ڈالے گا، اپنی رپورٹ وہاں لکھوائے گا پولیس کے پاس جا کر کے، اور پھر اس کے جو پروسیجر ہیں اس کو وہ فالو کرے گا. اور جو اس کے حق ہیں، اگر کورٹ سے وہاں سے وہ ملتا ہے تو اس کو وہ لے گا، اور اگر کورٹ زیادہ دیتی ہے تو باقی چیز کو وہ واپس کر دے گا، کیونکہ وہ زیادہ ایکسٹرا لینا یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا. زیادہ لینا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا. اسی طرح سے کوئی آدمی کسی دوسری جگہ جا کر کے یہ کیا ہے، شادی بیاہ کیا ہے مثال کے طور پر، اور وہاں رہ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہاں کے جو قانون ہیں اس کو فالو اس کو کرنا پڑے گا، یہ اس کی مجبوری ہے. تو ایسی صورت میں مضطر کا حال بھی اس سے الگ اور دوسرا ہوگا، اس سے الگ اور دوسرا ہوگا. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے یہ چوتھے ناقص کو مکمل کیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پانچواں ناقص پڑھیں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.